بہن کو کینسر، بھائی کو کینسر. اس معاملات میں اپنے پرینک کر رہا ہوں. جس دن میرے بھائی کا سویم تھا اس دن میری شوٹ چل رہی تھی اللہ پرینک کی. میں مہندی کے ایک شو میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میرے بھائی کا جنازہ میرے گھر پہ رکھا ہوا ہے. اللہ میں مہندی کے شو میں کھڑا ہوا ہوں اس وقت میرے بھائی کا جنازہ میرے گھر پہ رکھا ہوا ہے. میں اپنے بڑے بھائی کو بول کر گیا ہوں کہ انتظار کرنا، گولیاں لے کر آ رہا ہوں، ٹیبلٹ لے کر آ رہا ہوں. میرے پاس پیسے نہیں تھے اس کی دوائی لانے کے لیے، میں شو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن شو کر کے آؤں گا، پیسے ہوں گے تو میں میڈیکل پہ جاؤں گا. اس کی دوائیاں مہنگی ہوتی تھی کینسر کی، میں لیتا ہوا آؤں گا. اس نے بولا ٹھیک ہے، اشاروں میں اس کے پاس سے نکلا ہوں. 15 منٹ بعد میرا فون بجا گھر سے. میں نے بولا استاد مجھے ڈاؤٹ ہو گیا. فون آیا میرے دوسرے بھائی کا کہ اس کا انتقال ہو گیا. میں نے بولا ابھی تو میں بات کر کے گیا ہوں، دیکھ ذرا زندہ ہوگا وہ صحیح ہوگا. بولا میں ڈاکٹر کو لے کر آیا ہوں، اس نے نس ٹیپ کیے، انتقال ہو گیا. میں پارٹی کو بول رہا ہوں میں رو رہا ہوں، میرے ساتھ میرے گلوکار کھڑے ہوئے، سنگر گانے والے، میں رو رہا ہوں. میں نے میرے گھر پہ میت ہو گئی ہے، مجھے اتنی اجازت دے دیں میں چلے جاؤں. تو اس پارٹی نے بولا کہ عامر بھائی آپ چلے جائیں گے تو میرے گھر کی تقریب خراب ہوگی، برائے مہربانی کسی اور کو بھیج دیں، آپ یہیں رہیں. میں رو رہا ہوں. میں نے بولا چلے ٹھیک ہے میں یہاں کھڑا ہوں. پارٹی اندر گئی ہے، میں بینڈ والوں کے ساتھ تھا، سنگر کے ساتھ. میں نے تم لوگ سنبھالو، 15 منٹ کے لیے میں اپنے بھائی کی میت کو لے کے ایدھی سینٹر جاؤں گا. لیکن میری والدہ بہت ضعیف ہیں، وہ اکیلی ہیں، مجھے نہیں پتا ان کی کیا کنڈیشن ہے، مجھے نکلنا ہے بس. میں روتا ہوا بائک پر بیٹھا اپنے دوست کے ساتھ، اسپیڈ میں لیاقت آباد 10 نمبر پہ جاتا ہوں، ایمبولینس اٹھاتا ہوں، گھر پہ جاتا ہوں امی کے پاس. امی کو بولتا ہوں میں رونا نہیں، میں ابھی شو میں ہوں، میرے ساتھ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے قبر کے پیسے کرنے. اب لیکن دوائی کے پیسے کرنے کیا، دوائی کے پیسے تو میں نہیں کر پاؤں گا، ٹھیک ہے نا، اب قبر کے پیسے کرنے، قبر کے پیسے نہیں ہے میرے پاس، بس اتنا کر لو، رونا نہیں بس، ورنہ میں پریشان نہیں ہوں گا. امی چپ ہو گئی. میں نے اس کی میت ایمبولینس میں رکھی ہے، ایدھی گیا ہوں وہاں پر. میں نے سرچ خانے میں نے وہاں پر جمع کروائی ہے. ڈائریکٹ شو میں گیا ہوں. 10,000 روپے میں ایک رات میں لے کر آیا ہوں اور میں نے اپنی امی کے ہاتھ میں رکھے. میں رو رہا تھا، دل بھر کے رویا ہوں میں کہ بس اپنے بھائی کو بولتا رہا اس کی جہاں پر وہ اس کی میت تھی کہ دیکھ تیرے لیے دوائی کے پیسے لینے گیا تھا لیکن تیرے قبر کے پیسے لے کر آ گیا. ان مشکلاتوں سے نکلتا ہوا میں نے اپنی آڈینس کو ہنسایا ہے، میں نے اپنی آڈینس کو رونے نہیں دیا. میں نے ان کے آنسو چرائے اور اپنے آنسو نکالے، لیکن ان کے سامنے نہیں نکالے، ان کے پس پردہ نکالے. لیکن اس کے باوجود مجھے آگے نہیں لایا گیا، مجھے پروموٹ نہیں کیا گیا. کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا سب نظر آ رہی تھی، سب کچھ ان کے سامنے. کیا یہ ایک سیکنڈ مجھے پلیز اب آپ یہ بتائیں، اب میں معذرت چاہتا ہوں جوانوں، اب میں بات کروں گا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے یہ بہن کے ساتھ وہ جو بیماری والے معاملات، کینسر والے، پھر بھائی کے ساتھ، پھر بھائی کی وفات، یہ سارے معاملات، بالکل اس وقت یہ وقت اس وقت سے پہلے کا ہے جب نادر ابھی تک آپ کو ملے نہیں تھے پرینک میں؟ میرے بھائی کے سویم میں نادر علی تھے، اور اس میرے بھائی کے سویم میں نادر علی اور ندیم عثمانی تھے. ہاں، لیکن جب سویم کی نیاز ہو چکی تھی مغرب کے وقت وہ آ گئے تھے میرے بھائی کے سویم میں، تھے موجود تھے، آپ کے ساتھ تعلق میں تھے. آپ کا درد، بالکل آپ کا کرب، آپ کا درد، آپ کی کیفیات سب انہوں نے براہ راست آنکھوں سے دیکھ کے محسوس کیے ہیں کہ عامر بابا پہ کیا بیت رہی ہے. سب کو پتا ہے میں کرائے کے مکان میں ہوں، سب کو پتا ہے میری 25 دن سے لائٹ کٹی ہوئی ہے، سب کو پتا ہے کرونا میں میرے حالات خراب ہیں، سب کو پتا ہے میرے گھر میں چولہا بجھا ہوا ہے، سب کو پتا ہے میرے گھر میں راشن نہیں ہے، سب کو پتا ہے میری امی کے بعد روٹی نہیں ہے کھانے کو، سب کو پتا ہے، کس کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں، یہ سارے معاملات ہوئے، نادر آپ کے ساتھ انہوں نے جوائن کیا، پرینکس چلتے رہے، بات آگے بڑھتی رہی، کارواں یہاں پہنچا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نادر کو عزت دے دی، پیسہ دے دیا، مقام دے دیا، شہرت دے دی. وہ نو ڈاؤٹ ایک پاکستان کا بہت بڑا سٹار ہے، میں اس شخص کی عزت کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا برا بھی نہیں ہو سکتا عامر بھائی کہ اس کو ایک اپنے ساتھ کام کرنے والے کے سارے حالات پتہ ہوں، اس کے باوجود وہ اس کا ساتھ نہ دے. آج کیا نادر علی جھوٹ ہوگا اگر کوئی بندہ کہے کہ نادر علی نے یہ والا پیس شارٹ ہی نہیں دیکھا، میں چلو یہ پیس شارٹ کاٹ کے کہتا ہوں چلا دینا، ٹھیک ہے میں چلا دوں گا. وہ بندہ جھوٹ بولے گا جو کہے کہ سہیب احمد کے ساتھ عامر بابا نے بیٹھ کر یہاں پہ جو باتیں کی نادر علی نے نہیں سنی، یہ جھوٹ ہے. یہ باتیں ان تک جانی ہے، اس شخص نے سننی ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں کیا ساری 100% غلطی نادر ہی کی ہے یا پھر آپ کے اینڈ سے کوئی ایسی بات ہوئی جس سے وہ شخص آپ سے کنارہ کر گیا؟ آج تک ہماری لڑائی نہیں ہوئی، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی اختلافات نہیں ہے، نہ ہمارے اندر کوئی کلیش ہے.
اگر کوئی نفرت ہے تو صرف ایک شوبز کی نفرت ہوتی ہے ایک انسان کے اندر کہ یہ آگے کیوں چلے گیا اور میں پیچھے کیوں, اور میں پیچھے کیوں چلے گیا تو یہ آگے کیوں. اچھا خاصا آپ کے ساتھ کام کر تو رہے تھے نادر علی, آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے, آپ لوگ کام کر رہے تھے, جدائی کیسے آ گئی؟ نہیں جدائی کیا, انہوں نے آگے جانا تھا کیونکہ اتنی سوچ تو میرے پاس نہیں تھی نا, سوشل میڈیا میرے پاس نہیں ہے, یوٹیوب چینل میرے پاس نہیں ہے, انہوں نے اسمارٹ ورک کیا. بالکل بالکل, اس کے بعد سائنس تھا, اس کے بعد ٹیم تھی, وہ آگے نکلا, وہ KTN پر گیا دھاتی پروگرام کرنے کے لیے, زراعت کے چل رہا تھا, وہاں سے چل رہا تھا نا, ٹھیک ہے نا, وہاں سے اسٹارٹ کیا تو میٹرو 1 TV کو پتہ چل گیا کہ زراعت کیسے وہ آگے وہاں پر کر رہا ہے, تو ان کو پھر وہاں نادر علی کو زراعت کیسے آؤٹ کر دیا, وہاں سے باہر کر دیا. اس کے بعد نادر علی نے پی فور پکاؤ اسٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارا زراعت چل رہا تھا, لیکن ہم زراعت سے باہر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ ہم زراعت کی ٹیم تھی. اگر میں آج میٹرو 1 TV سے ذرا ہٹ کے سے پی فور پکاؤ میں چلے جاتا تو آج میں میٹرو 1 TV کو اپنے کیا نام دیتا. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت پی فور پکاؤ نادر نے شروع کیا اس وقت عامر صاحب جو ہیں وہ آلریڈی ایک پروڈکشن میں کام کر رہا تھا میں زراعت کے, لیکن اس وقت مجھے یہی پتا نہیں تھا کہ چینلز کا پاور کم ہے, اب سوشل میڈیا کا پاور اوپر ہے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کا پاور نیچے اور میڈیا کا پاور اوپر ہے. ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی, کوئی سوشل میڈیا نہیں تھی. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کے لوگوں کو بتا رہا ہوں, میرے دل میں کوئی شکایت نہیں ہے, قسم خدا کی کھا رہا ہوں میں. اللہ, وہ میرے لیے ایک بھائی ہے اور ہمیشہ رہے گا, پہلے دن سے لے کر آج تک وہ میرا بھائی ہے, کیونکہ ہماری بڑی یادگار لمحات ہیں. ہم نے کیسے زراعت کی شوٹ کی ہیں, ہم کیسے کیسے گئے, وہ مجھے گھر پہ لینے کے لیے آتا تھا, مجھے میٹرو 1 لے کے جاتا تھا, مجھے گھر پہ بائک پہ مجھے گھر پہ چھوڑتا تھا کیونکہ میں ویگن میں جاتا تھا. تو ندیم عثمانی نے بولا عامر بابا کو لے کر آنا, لے کر جانا, نادر لے کر آتا تھا. ایسے ایسے لمحات ہیں ہمارے, وہ بھول نہیں سکتے ہم دونوں, ٹھیک ہے نا. صرف ایک دل میں ملال ہے, ملال کوئی جھگڑا نہیں ہے, ملال کوئی لڑائی نہیں ہے, ملال کوئی نفرت نہیں ہے, یہ محبت ہے میری کہ میں اس کو یاد رکھتا ہوں. اس ملال میں مجھے 24 کروڑ کی آبادی میں مجھے سب سے ملال کیوں نہیں ہے, مجھے میرے اپنے بھائیوں سے ملال نہیں ہے, مجھے اس سے کیوں ہے, وہ کون ہے میرا, نادر علی سے. میرے اس سے ملال کیوں ہے, مجھے اس سے محبت ہے, جبھی تو ملال ہے. مجھے ملال کیا ہے, مجھے غم کیا ہے, مجھے رنج کیا ہے کہ میں ان کو فون کرتا ہوں, صرف وہ میرا فون اٹینڈ نہیں کرتے. مجھے صرف اتنا غم ہے میرے دل پر, بس ایک بوجھ ہے, کیوں نہیں اٹھاتے. وجہ کیا ہے, کیا میں پیسے مانگ رہا ہوں, کیا میں قرضہ مانگ رہا ہوں, کیا میں ادھار مانگ رہا ہوں, کیا میں کام مانگ رہا ہوں. نہ تو میں قرضہ مانگ رہا ہوں, نہ میں پیسے مانگ رہا ہوں, نہ میں ادھار مانگ رہا ہوں, نہ میں کام مانگ رہا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, آپ جیسے لوگ, جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ لوگ ہیں میرے پاس, ان سب کی محبت ہے میرے پاس, ان سب نے مجھے عامر بابا بنا دیا ہے نا, ان کی سپورٹ, ان کی دعائیں میرے پاس. مجھے کام نہیں چاہیے, مجھے کام نہیں چاہیے, مجھے محبت چاہیے, مجھے پیار چاہیے. میرا فون اٹھاؤ, میں بات کرنا چاہتا ہوں, میں مسکرانا چاہتا ہوں, میں ہنسنا چاہتا ہوں آپ سے بات کر کے. میرا دل خوش ہوگا کہ مجھ سے میرا ماضی بات کر رہا ہے, مجھ سے میری یادیں بات کر رہی ہیں. صرف میں اتنا چاہتا ہوں, میرا فون اٹھا لو. میرا فون نہیں اٹھاتے. ابھی کروں کال نادر بھائی کو؟ کریں آپ, بالکل میں کر کے دیکھتا ہوں, بالکل. اگر اٹھاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں آپ سے کیا بات کرتے ہیں. آپ سے آج تک آپ کال نہیں اٹھائی, بات نہیں کی انہوں نے؟ نہیں, پہلے باتیں ہوتی تھیں, لیکن جب ایک اللہ نے ایک عزت دے دی, ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے, تو اس کے بعد وہ اپنی ظاہر بات ہے مصروفیات میں ہیں, ہم اپنی مصروفیات میں. لیکن دیکھیں اب فار ایگزامپل آپ ہمارا آج پہلی بار ملاقات, بالکل ٹھیک ہے, آپ ابھی پوڈ کاسٹ کے بعد چلے جائیں گے, بالکل. ان فیوچر آپ 6 مہینے 8 مہینے 7 مہینے بعد مجھے کال کرے, سہیب بیٹا ایک یہ کام ہے, یہ کر دے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا حکم, میں سمجھوں گا, میں کہوں گا ٹھیک ہے عامر بھائی میں دیکھتا ہوں, کر سکتا ہوں تو میں کر دیتا ہوں, ورنہ میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں کہ کیا معاملات ہیں. ٹھیک ہے یار, میں نہیں کر سکتا, تو کروں گا نا, یا میں نہیں, ساری بات یہی ہے. اور کیا ہے, آپ کا بھی سیم کیس. تو میری کوئی شکایتیں نہیں ہیں, میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے, میری کوئی لڑائی نہیں ہے, صرف دل میں ملال ہے, وہ میرے بھائیوں کی جگہ ہے. اور میں کہتا ہوں, میں دعا دیتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جتنی اللہ نے نادر علی کو عزت دی ہے, میرے مقابلے میں وہ کم ہے. اللہ اس کو اتنے 100 بڑھ کے 100 گنا اس کو عزت دے دے. الہی آمین. میں اس کو روزانہ میسج کرتا ہوں اس کی دعاؤں کے لیے, اس کی زندگی کے لیے, اس کی صحتیابی کے لیے, اور اس کی کامیابی کے لیے, اس کی عزت کے لیے میں روزانہ دعائیں اس کو بھیجتا ہوں. نادر کو بھی پتہ ہے. کیا بات ہے. میں نے عامر بھائی کال ملا دی ہے, ٹھیک ہے, اگر اٹھاتے ہیں
اگر اٹھا لیتے ہیں تو میں آپ کی بات ضرور کراتا ہوں اور دیکھتے ہیں نا ہم, کیونکہ آج میں چاہتا ہوں سارے شکوے کلیئر ہوں. بالکل. جب ویڈیو دیکھو, جب یوٹیوب کھولو, ٹک ٹاک کھولو, شکوہ آ رہا ہے, عامر بھائی کا شکوہ ہے کہ جی نادر بھائی بات نہیں کرتے ان سے, یہ ہے وہ بڑے آدمی ہو گئے ہیں, ایسا ہو گیا ویسا. نہیں بڑا نہیں دیکھیں, مصروفیات میں کیا بولا میں نے, بڑا کہیں نہیں بولا کہ وہ بڑا آدمی ہو. مطلب آج آپ یہ چیز کلیئر کر رہے ہیں کہ آپ نے آج تک نادر کے خلاف بات نہیں کی ہے, آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو اس نے میرے ساتھ. دیکھیں میری بات سنیں, لوگ یہ کہتے ہیں عامر بابا نادر علی کا نام لے کے اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ عامر بابا نادر علی کا نام لے کے اپنے ویوز لیتا ہے. آج میں آپ کو اس بات کو کلیئر کر رہا ہوں. دیکھیں نہیں اٹھا رہے, ٹھیک ہے نا, تو یہی معاملہ میرے ساتھ بھی رہتا ہے. فون نہیں اٹھاتا, میں کیا کروں گا, جب فون نہیں اٹھائیں گے میں چپ چاپ ہو جاؤں گا, میں خاموش ہو جاؤں گا. یہ اس وقت پوڈ کاسٹ جو چل رہا ہے یہ کس کا ہے, میرا یا آپ کا ہے؟ میرا ہے یا آپ کا ہے؟ میں تو کہوں گا آپ کا ہی ہے. نہیں یہ آپ مطلب چینل میرا ہے, چینل آپ کا ہے, ٹھیک ہے, اور میں نادر علی کا نام لے رہا ہوں. ویوز کس کے ہیں, آپ کے یا میرے؟ آپ کے آئیں گے نا, تو میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ مجھے کیا ویوز ملنا ہے؟ آپ کا فائدہ تو کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کی وجہ سے شاید چینل کو فائدہ ہو جاتا ہے, چینل اگر ویوز آ جائیں نا, ٹھیک ہے نا. اور کس کا چینل ہے؟ وہ آپ کا چینل ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ عامر بابا نادر علی کو کیش کروا رہا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں عامر بابا نادر علی کے نام لے کے اپنے ویوز لے رہا ہے. میں کہاں سے ویوز لے رہا ہوں؟ میں نے تو کبھی نادر علی کی برائی بھی نہیں کی. آپ نے کبھی اپنی ویڈیو میں نادر کا ذکر کیا؟ کوئی ایک ویڈیو مجھے دکھاتے جو میں نے. تو پھر وہ آدمی کیسے نادر ہوئے گا؟ اچھا میں یہ کال والا بھی معاملہ کلیئر کر دوں, ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ سہیب نے کال ملائی نہیں اٹھائی. بھائی بزی ہوں گے, ڈیفینیٹلی بزی ہوں گے. میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں کال کروں گا اور وہ اٹھا ہی لیں گے؟ اگر اٹھا لیتے, ابھی ویسے بھی ان کی مصروفیات ذرا چل رہی ہیں, وہ انہوں ملک سے باہر نکل رہے ہیں, جا رہے ہیں کہیں کام سے, تو بات یہ ہے کہ مصروفیات ہوتی ہیں آدمی کی, ابھی نہیں کال اٹھا سکے, کوئی بات نہیں. لیکن بات اتنی ہے کہ آج یہ مدعا کلیئر ہو گیا کہ نہ ہی عامر بابا نادر سے شکوہ رکھتے, کبھی نہیں, نہ عامر بھائی کو نادر بھائی سے کوئی شکایت ہے, نہ ہی عامر بھائی نے کبھی نادر بھائی کو برا بھلا کہا, نہ دل میں جانا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی کبھی عامر بھائی یہ چاہیں گے خدا نہ خواستہ کہ اگر اس نے عامر کا بھلا نہیں کیا تو اللہ اس کا بھلا نہ کرے. عامر بھائی تو ہمیشہ دعائی دیں گے. نہیں ہمیشہ, آج بھی دیتا ہوں میں, آج صبح کی بات بتا رہا ہوں. اچھا میں آج صبح کی بات بتا رہا ہوں, آپ آن دا اسپاٹ میں بول رہا ہوں اور آپ بھی بول رہے ہیں. نادر علی اپنا موبائل چیک کر لے, اپنے میسج واٹس ایپ پر آ جائے, میرا نمبر دیکھ لے, روزانہ ڈیلی ان کو میری طرف سے دعائیں جاتی ہیں. آپ ڈیلی بیس پر نادر علی سن رہے ہیں, یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, وہ خود بولیں گے, وہ خود کہیں گے اپنے دل سے, سب کے سامنے نہیں بولیں گے. ڈیلی ایک میسج کر رہے ہیں؟ میں ڈیلی ایک میسج کرتا ہوں, السلام علیکم, اللہ پاک آپ کو بہت عزت دے, بہت کامیابی دے, لمبی عمر دے, صحت یابی دے, میری بہت ساری دعائیں, جزاک اللہ, آمین. حضرت کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں آپ یہ؟ تقریباً مجھے کرتے ہوئے, نادر علی کو کرتے ہوئے 6-7 سال ہو گئے. 6-7 سال سے آپ ریگولر بیسس بلا ناغاٹ صبح ایک میسج کرتے ہیں سلام کا اور برکت. میں مطلب میرا کہنا کہ یہ میں نادر علی کو نہیں کر رہا ہوں, میں سب کو کرتا ہوں. جیسے کہ آپ ہیں, آپ میرے پاس واٹس ایپ پر ہیں, میں سب کو ریگولر کرتا ہوں, ریگولر. اب میرے پاس کون کون ہے؟ میرے پاس نادر علی بھی ہیں, تو میرے پاس گووندا بھی ہیں, میرے پاس جان ایلیور صاحب بھی ہیں, میرے پاس امیتابھ بچن صاحب بھی ہیں, واہ واہ واہ, میرے پاس راہل رائے بھی ہیں, واٹس ایپ پہ, انڈین واٹس ایپ پر میں بول رہا ہوں, میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں واٹس ایپ پر. میرے پاس شان سنگر امیتابھ بچن صاحب, میرے پاس رنبیر کپور, ٹائیگر اشرف, جیکی شرف, انل کپور, سنجے کپور, یہ سب ان سب کے پرسنل واٹس ایپ نمبرز ہیں آپ کے پاس؟ سر جی پرسنل ہے, بالکل سب کو پتہ ہے. آپ نہیں بتائیں, میں بھی نہیں بتاؤں گا, سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. لیکن جو اصل میں تنگ کرنے والی بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ نادر بھائی برو, میں کیا ہی کہوں آپ کے لیے, میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک شخص دشمن بھی اگر دشمن کو ریگولر بیسس پہ صبح اس طرح میسج بھیجے, ایک نہ ایک دن وہ بھی کہتا ہے یار چلو یار وعلیکم السلام بھائی, کام کیا ہوا ہے یار, آپ نے ان کو سڑک پہ روک کر کہا تھا کہ مجھے کام دو. ایسا ہی ہے نادر بھائی نے, جب وہ پہلی بار آئے تھے, پہلی بار, ٹھیک ہے نا, چلتے ہوئے ملے نا, بالکل وہ آئے تھے کسی کے ریفرنس, ہاں, تو آپ کے پاس کام مانگنے آئے نا, بالکل کام کے لیے آئے تھے. نادر بھائی اب میں نے آپ کا پوائنٹ آف ویو سنا نہیں ہے, لیکن جتنا عامر بھائی کا سنا ہے اس حوالے سے میں آپ سے یہی چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے ریکویسٹ کروں گا, درخواست کروں گا کہ بھائی جان سارے آنے چلے جانا جی ایک دن, تو جب تک ہم زندہ ہیں تو ایک دوسرے کو, انسان کو عزت دیں. اگر آپ کو کوئی ان کی بات بری لگی ہوئی ہے نادر بھائی, عامر بھائی کی, آپ ٹیبل ٹاک کر لیں یار, آپ بیٹھ کے بات کر لیں, ٹھیک ہے, بڑا گھر ہے, زیادہ پیسے ہیں, سب کچھ ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہے یہ. اگر ان کا اسٹینڈرڈ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں, اپنا یہاں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ مین یار کہ آپ
اتنا زیادہ ڈسریسپیکٹ کرو کسی کو کہ آپ رپلائی نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس بات کو میں کلیئر کر رہا ہوں کہ ہماری آج تک کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اللہ کرے نہ ہو. اگر کوئی لڑائی ہے, کوئی ویڈیو مجھے سامنے لا دے, اگر میں نے کوئی میسج کیے ہیں الٹے سیدھے, وہ میسج مجھے دکھا دے شارٹ آؤٹ, ٹھیک ہے نا. اگر ہمارے بیچ میں کوئی جھگڑا ہوا ہے وہ ہمیں پروف دے دے. کبھی نہیں ہوا. اور نادر, اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں, آپ کے لوگوں کو بتا دوں, کراؤڈ کو, وہ ایک اچھا انسان ہے, پیار کرنے والا بھی انسان ہے, محبت کرنے والا. ان کی پی4 پکاؤ کی شوٹ پر میں جاتا تھا تو مجھے اپنی گاڑی میں آگے بٹھاتا تھا, ٹھیک ہے. شوٹ کرنے کے بعد مجھے پلاؤ کھلانے اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا, سب کچھ. لیکن اس کے بعد جب میں پی4 پکاؤ سے میں آؤٹ ہو گیا ہوں, میں چلے گیا ہوں, پھر وہاں سے فون اٹھانے بند ہو گئے. بس پھر وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عامر بھائی بندہ کنارہ کر لیتا ہے, لیکن میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں لیکن گا. عامر بابا کنارہ نہیں کرے گا. نہیں, دنیا ختم ہو جائے گی. عامر بابا نادر علی سے کنارہ نہیں کرے گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. 1 لاکھ پرینک اسٹار پیدا ہو جائیں, 1 لاکھ یوٹیوبر پیدا ہو جائیں, 1 لاکھ ولاگر پیدا ہو جائیں, لیکن عامر بابا نادر علی کا نام دنیا میں زندگی میں ہمیشہ قائم رہے گا میرے سامنے. اچھا جی, یہ محبت ہے میری, یہ نفرت نہیں ہے, یہ محبت ہے یار. اس محبت کا صلہ ملنا چاہیے آپ کو. انسان کیا ہی دے گا, انسان کے بس میں صلہ دینا ہے ہی نہیں. تو میں تو صرف فون کی یہ بات کر رہا ہوں کہ فون اٹھائیں, بات کر لیں یار. عامر بابا کیسے ہو, ٹھیک ہو, حالات کیسے ہیں, وقت کیسا ہے. عامر بھائی میں آپ سے ایک التجا کروں, آپ چھوڑ دیں, آپ یہ کہنا ہی چھوڑ دیں کہ میرا فون اٹھاؤ. چلے یار آپ خود بہت بڑے آدمی ہیں یار. ہم نے بھی اس پوڈ کاسٹ میں نادر بھائی کو بہت زیادہ فوٹیج دے دی ہے ماشاء اللہ. اب ہم بھی اگلے ٹاپک پہ نکلتے ہیں, لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا عامر بھائی اپنے آپ کو پہچانیں. آپ یو آر سم تھنگ ایلس برو. آپ نے جو چیز اس وقت میں آڈینس کو دی ہے نا, جو آج لوگ دے نہیں پا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آج بھی لوگ وہ چیز نہیں دے پا رہے ہیں جو آپ نے دے دی. آج بھی ہر پرینک میں عورت ضروری ہے, لڑکی ضروری ہے, بے حیائی ضروری ہے, وہ معاملات ضروری ہیں, لیکن آپ نے ان سب سے پرے رہ کے انٹرٹینمنٹ دی, کامیڈی دی اور لوگوں کو ہنسایا. اور آج زمزم پہلا پر بغیر لڑکی کے میں نے کنٹینٹ دیے ہیں, اور بغیر لڑکی کے, ٹھیک ہے نا, بغیر لڑکی کے, اور اس میں ایک پٹھان بھائی ہیں ہمارے ساتھ, لالا, اور میں ہوں, دیکھیں